ہے کہ انشاءاللہ فروری میں بھی جو ہماری کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں یہ تمام حضرات شریک ہوں گے۔ اس مرتبہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے کہ عالم اسلام کو باہمی اتحاد سے اسلامک فوبیا، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اسی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پڑوس میں اور اس خطے میں بلکہ دنیا میں جو اہم ترین تبدیلی آئی ہے وہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی ہے، اور وہاں کے حالات ہم سب سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کے استحکام کے لیے، وہاں امن کے لیے کوشش کریں، اور اس معاملے میں جنوری میں یا دسمبر کے آخر میں انشاءاللہ ایک ورچوئل کانفرنس جو ہے علماء اسلام جو اہم ترین ہیں تقریباً 70 کے قریب دنیا اسلام کے، ان کے ساتھ بھی مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی، اور ہماری مشاورت اس حوالے سے جاری ہے۔ ملک میں تمام اہم شہروں میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام علماء و مشائخ کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عامت الناس کو، بالخصوص نوجوان نسل کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ صرف آگاہ کرے بلکہ یہ جو فحاشی، عریانی اور انتہا پسندی اور دہشت گردی اور جو تکفیری ذہنیت ہے اس سے نجات دلانے کے لیے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور مزید فعال انداز سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ علماء کرام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل اور لوگوں کی رہنمائی، ان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے کردار کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح کے سلسلہ میں بھی اپنا بھرپور اور فعال کردار ادا کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ربیع الاول سے پہلے 8 جمعوں کے موضوعات کا اعلان کیا تھا، اور الحمدللہ اسی کے اوپر جو ہے خطبات جمعہ ہو رہے ہیں۔ اگلے جو ربیع الثانی کے 4 جمعے ہیں وہ بھی اسی انہی عنوانات کے تحت جو ہے، جس میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، خواتین کا وراثت میں حق جو ہے اس کے حوالے سے بات ہے، جس میں اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، جو سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا باقی جگہ پر ہے، جو نظریہ پاکستان کے مخالف یا اسلامی تعلیمات کے مخالف، اور بالخصوص جو انٹرنیٹ کے ذریعے میں آپ کو علم میں لانا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو مختلف ویب سائٹوں یا مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پہلے نوجوانوں کو مختلف بحثوں میں الجھاتے ہیں، ان کو مختلف لالچ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور اسلام کی اہانت کے حوالے سے۔ تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کے اوپر، میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو حالات ہیں ان کی اصلاح میں ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں علماء، ائمہ، خطبہ، مؤذن، استاد جو ہے، مدرس، ان کی تربیتی نشستیں جو ہیں، فکری اور تربیتی نشستیں، ان کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہم دنیا کو آگاہ کر سکیں کہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں، عصر حاضر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور چونکہ دین اسلام جو ہے یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کتاب اللہ، اللہ کی قرآن کریم آخری کتاب ہے، لہذا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور قرآن و سنت ہی جو ہے وہ ہمیں اس سارے بور سے نکال سکتی ہے۔ حقیقی مدینہ منورہ کے طرز کی ریاست، جس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انصاف بکتا نہیں، ملتا ہے۔ اسی طرح پاکستان علماء کونسل یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، ملک کے اندر انتشار کی اور اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا، عالمی طور پہ جو مہنگائی کے حالات ہیں اور جو پاکستان پر اثر انداز ہوئے ہیں، جو پوری دنیا میں ہیں،
اور ملک کے اندر کے جو حالات ہیں، جو پڑوس میں ہمارے حالات افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان حالات میں ملک کے اندر وحدت اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ حزب اختلاف سے بھی اور حزب اقتدار کو بھی مکالمے کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ببانگ دوہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، مسجد اور مدرسے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات 3 سال پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسجد، مدرسہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کا ہر پاکستان کا مسلمان چوکیدار ہے۔ ہم چوکیدار ہیں، اور ماضی یہ بتاتا ہے، حال بھی یہ بتاتا ہے، اور مستقبل بھی یہ بتائے گا کہ خدا نخواستہ اگر کبھی اسلام پہ، اسلامی شاعر پہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پہ، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت پہ کوئی بات آئی تو سب سے پہلے کل بھی ہم کھڑے ہوئے تھے، آج بھی ہم کھڑے ہوں گے۔ اور جو لوگ صرف یہ اپنے مقاصد کے لیے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، یا ان کو مسجد مدرسہ یاد آ جاتا ہے، ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں سیاست کیجئے، مسجد مدرسہ اور یہ جو مقدس حرمت والی چیزیں ہیں، ان پہ قوم کو گمراہ نہ کریں۔ آج آپ نے دیکھا کہ 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک پورے ملک کے اندر عشرہ رحمت للعالمین منایا گیا۔ سیرت طیبہ پہ اس سے پہلے پاکستان میں اس انداز میں کام نہیں ہوا۔ سیرت اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ہم آگاہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اسلامک فوبیا کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے پورے عالم اسلام کے اہم ترین مفکرین اور علماء اور اسکالرز اور دانشوروں سے رابطوں کا جو سلسلہ ہے اس کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم ایک مربوط حکمت عملی قائم کریں کہ جو کبھی فرانس میں، کبھی ناروے میں، کبھی دنیا میں کسی جگہ پر یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ نے سعودی عرب میں ہونے والے مسلسل حملوں کی بھی، حوثیوں کی طرف سے جو ہو رہے ہیں، اس کی بھی مذمت کی ہے، اور کل رات جو عراق کے وزیر اعظم پر حملہ ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور 2 دن پہلے جو کابل کے اندر بم دھماکہ ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور آج میں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ کی طرف سے یہ اپیل پورے عالم اسلام کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی مقتدر شخصیات کو اور ممالک کو آگے آنا چاہیے افغانستان کے استحکام کے لیے۔ افغانستان کا استحکام اس خطے کا استحکام ہوگا۔ افغانستان کا امن، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، پاکستان کا امن ہے، اور اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان علماء کونسل جو ہے وہ جو آئندہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس حوالے سے بھی اپنا لائحہ عمل تیار کر رہی ہے، اور میڈیا کے حوالے سے بالخصوص جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے، اس میں جو فحاشی عریانی اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم ایک لیگل کمیٹی قائم کر رہے ہیں جو پیمرا کے ساتھ اور جو پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھے گی، اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اشتہار جو ہے اگر تو کسی خاتون کا خواتین کے متعلق ہے تو اس میں ضرور خاتون ہونی چاہیے، لیکن اگر اشتہار مردوں کے متعلق ہے، سائیکل کا اشتہار ہے، تو اس میں آپ نے خاتون کو ضرور ڈالنا ہے۔ اس میں کوئی مردوں کے متعلقہ اشتہاروں میں مرد ڈالے، پاکستان میں بڑے خوبصورت مرد موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مردوں کی کوئی کمی ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ ہر چیز میں ہم نے عورت کو لے کے آنا ہے۔ عورتیں، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں
وہ کسی اور دین نے نہیں دیے. عورت میری بیٹی بھی ہے, میری بہن بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بیوی بھی ہے. عورت کا جو مقام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ مقام جو اسلام نے دیا کوئی اور نہیں دے سکا. لیکن ہماری ایڈورٹائزمنٹ جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی نوجوان نسل پہ رحم کرنا چاہیے. ایسے میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی خبریں سن رہے ہوتے ہیں, ایسے اشتہار آ جاتے ہیں, ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس حوالے سے تھوڑا خیال کر لینا چاہیے. کوئی مجھے پتا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے, اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوگا اور ایک لبرل طبقہ ہمارا جو ہے جو ہر چیز میں فساد چاہتا ہے وہ اس کو لگے گا. لیکن میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان چند دن پہلے بتا چکے ہیں کہ سیکس کرائم میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جو ریپ ہو رہا ہے, بچوں سے جو ہو رہا ہے, اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ فحاشی عریانی بھی ہے. ایک بہت بڑا سبب سزائیں دینا بھی ہے, لیکن اس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ملک بھر میں علماء مشائخ کنونشن, تربیتی سیمینار اور اسی طرح جتنے بھی مدارس کے نئے اور پرانے بورڈ ہیں, ہماری کوشش ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور تعلیمی حوالے سے مدارس کی تعلیم ہے یا مدارس کا نظام ہے اس حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ مثبت پیش رفت ہوگی. کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. جس بزنس کی مسجد میں آپ خطبہ دیتے ہیں وہاں پہ تو عمرہ لوگ آتے ہیں, انہیں مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, ہم آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویسے بات کر لیتے تو آپ کا سوال کم از کم اس قابل ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن چونکہ آپ کے سوال کے اندر ایک فرد کے اوپر انگلی اٹھانا ہے تو شخصی لڑائی آپ اجتماعی کاموں میں نہ لڑا کریں. صاحب یہ مہنگائی کا آپ نے اشتہارات کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. تو ناموں میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر کوئی اپوزیشن ووٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں جس سے ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار تباہ ہو رہی ہوں, جو نظریہ پاکستان اور اسلامی اقدار کے خلاف ہو, بلکہ اسلامی کیا تمام مذاہب کے اندر فحاشی اور یعنی جائز تو نہیں ہے, خواہ وہ مسیحیت ہے, خواہ یہودیت ہو, خواہ ہندو ہو, خواہ سکھ ہو, کسی کے ہاں بھی نہیں ہے. تو اسی لیے ہم پی ٹی اے اور پیمرا کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی آپ صرف یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی پھر لو ہو گئی پھر طلاق ہو گئی, کیا صرف معاشرے میں یہی چیزیں ہیں کہ کچھ اور بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ماضی جو گزر گیا, آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اب جب کہ ان کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم جو ماضی میں ہوا اس پر ایکسکیوز آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو جب اس ملک کے اندر آپ نے صوفی محمد صاحب سے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیوں ہے. کیا آصف زرداری صاحب کے دور میں صوفی محمد صاحب سے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ تاریخ نفاذ شریعت محمدیہ سے معاہدہ نہیں ہوا؟ کیا وزیرستان میں معاہدے نہیں ہوئے؟ کیا ٹی ٹی پی سے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ مولانا سمیع الحق صاحب مذاکرات کے لیے نہیں گئے؟ تو اگر ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے گئے ہیں تو کوئی جرم تو نہیں کیا گیا ہے کوئی جو ہے. اور اگر کوئی اصلاح ہوتی ہے, اگر فساد سے بچا جاتا ہے تو اس پر تو تحسین ہونی چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر ماتم ہونا چاہیے. بالکل ہم سمجھتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں جو چیز ہوگی ہم اس کی تائید کریں گے. آپ نے اچھی بات کی ہے حضرت, آپ نے اشتہاروں کے حوالے سے اچھی بات کی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ چلے یہ بات ہوئی. آپ کچھ ایسا رائے عمل بنائیں گے کہ جو جن اشتہاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو ایسی پروڈکٹ ہیں جو مردوں کی ہیں, کوئی نشاندہی کر کے کوئی ایسی رپورٹ پیمرا کو پیش کریں گے کہ یہ مخصوص اشتہار ہے, یہاں پر مردوں کو ہی آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں عورت لائیں آپ, لیکن جہاں اس کا مقام ہے وہاں لائیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے زیادتی کی بات کی, چھوٹی بچیوں سے جو زیادتی کی جاتی ہے, کیوں نہیں ایک حکومت یہ قدم اٹھاتی کس طرح عام پھانسی دی جائے ان لوگوں کو جو یہ ایسا غلط کام کرتے ہیں؟ جب یہ بات آتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن اور باڑ کی جو ہے وہ عدالتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, این جی اوز بیچ میں آ جاتی ہیں. کیوں یہ پاکستان علماء کونسل کا روز اول سے یہ مطالبہ ہے, اور میں یہ مطالبہ پھر دوہرا رہا ہوں
کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے میں نے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ 10 زیادہ نہیں کر سکتے تو 10 کیس سلیکٹ کر لیں اور 10 لوگوں کو مختلف شہروں میں یہ جو زیادتی کرنے والے ہیں لٹکا دیں. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. سر ابھی کچھ دیر پہلے جلال آباد میں بم دھماکے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان کا امن کون تباہ کرتا ہے؟ وہ سب لوگ جو نہیں چاہتے اس خطے میں امن آئے, وہ ساری قوتیں جو چاہتی ہیں یہاں بدامنی رہے. لیکن میں نے پہلے بھی اپیل کی ہے, پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس خطے اور دنیا کے امن کے لیے افغانستان میں استحکام اور امن لانے کی کوشش کی جائے. اور کابل میں دھماکے ہوں, جلال آباد میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, پاکستان علماء کونسل اس کی مذمت کرتی ہے اور اس حوالے سے ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا عراقی وزیر اعظم پر حملہ ہوا ہے کل رات, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. سعودی عرب میں جو حوثی باغی حملے کر رہے ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ امت جمع ہو. اور ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ OIC کے نمائندے جو کشمیر کے حوالے سے ہیں وہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی جیت ہے کہ اس حوالے سے کشمیر کے مسئلے پر OIC کے مستقل نمائندے آ رہے ہیں اور وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. تو جی محترم, یہ بتائیں کہ مرکزی مجلس شورا نے کوئی مہنگائی کا حل بھی تجویز بالکل ہم سمجھتے ہیں مہنگائی اور مریض کے اور سادھو کے مقام پہ ریاست اور ریٹ ختم نہیں ہو گئی, ربا نہیں ہو گئی. دیکھیں سوچ میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے, ہم جو کہتے ہیں نا, وہ اعتزاز احسن صاحب کی نظم بھی ہے کہ ماں کے جیسی, ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے لیکن اولاد کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ماں کا گریبان پکڑ لے. لہٰذا جو قانون کی عملداری ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن ایک بڑے تشدد سے, ایک لال مسجد سے دوبارہ ہم بچے ہیں. جو لوگ آج رٹ کی بات کر رہے ہیں یہ لال مسجد آپریشن سے پہلے بھی رٹ کی بات کر رہے تھے, اور جب لال مسجد آپریشن ہو گیا تو پھر کہہ رہے تھے ظلم ہو گیا. لہٰذا اگر ایک اچھے بہتر انداز میں اس سارے سلسلے کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ کرے کہ مستقبل میں ایسے حالات نہ ہو تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. بس جزاک اللہ, بہت ہو گیا. آپ اکثر اپنی پریس کانفرنسوں میں مشورہ دیا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان کو. پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب ادارے کی بات نہیں کریں, اوور آل بات کریں. اس کا مطلب آپ کا مشورہ انہوں نے مان لیا. کوئی آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہے, میں ان سے کہوں گا وہ کریں آپ کے ادارے کی بات.